بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا محمد زاہد اقبال SS اسلامیات ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج سہیوال۔ آج ہم حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تشریح اور اس کے مین پوائنٹس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ حدیث نمبر 6، تکمیل ایمان کی شرائط۔ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں تکمیل ایمان کی 4 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ وہ 4 شرائط یہ ہیں: پہلا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، دوسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت، تیسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا، چوتھا، اللہ تعالیٰ کے لیے منع کرنا، یعنی دینے سے منع کرنا۔ اب پہلی ہیڈنگز کو ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پسند اور ناپسند میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے اور اس شخص سے محبت نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہو۔ انسان کسی بھی چیز کو پسند کرنے یا اسے استعمال کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو جائے گا۔ اسے کسی بھی چیز کی پسند اور ناپسند کرنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 6 کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی سے بھی نفرت نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے، لیکن اگر کسی معاملے میں کوئی شخص حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اسے نفرت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نفرت ذاتی مفاد کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوگی۔ لہٰذا محبت اور نفرت کے معاملے میں اپنے مفاد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نفرت کی بہت سی بنیادی باتیں ہیں۔ مثلاً کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے جو وہ احکامات کو نظر انداز کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لاگو کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت شراب کو ناپسند کرتے ہیں اور کوئی شخص شراب پیتا ہے، تو کیونکہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نفرت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اس شخص کے ساتھ ویسی محبت نہ کریں جیسے ہم ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ شخص قابل نفرت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو توڑنے والا ہے۔ حدیث نمبر 6 کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز کسی شخص کو دیتے ہیں، کوئی تحفہ، کوئی پیسے، کوئی دولت، تو اس کے پیچھے بھی جو مقاصد ہوں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز دے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھے۔ مثلاً اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یا اپنی دولت کو فلاحی کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اسے اس میں ریاکاری سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی وہ اپنی دولت کو دکھاوے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اس کے علاوہ اگر وہ لوگوں کو خیرات وغیرہ دینے کی ترغیب دیتا ہے تو اس میں بھی ریاکاری کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، یعنی ہم جو کچھ بھی لوگوں کو دیں
हमारा उसके पीछे मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज में इंसान का जाती मुफाद शामिल हो जाता है तो फिर वो चीज अल्लाह ताला के लिए खालिस नहीं रहती। यानी कि चीज देने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत कितना करता है, अल्लाह ताला का फर्माबरदार है, अल्लाह ताला का अहकामात का मानने वाला है, उसका दाई है। अगर इन बातों पर हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हम तकमीले ईमान के तीसरे असूल के मुताबिक अमल नहीं कर सकते। हदीस नंबर 6 की जो तकमीले ईमान की शराइत हैं उसमें जो चौथा पॉइंट है वो है अल्लाह ताला के लिए मना करना। इससे मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज जो हम लोगों को देने से रोक रहे हैं उसके पीछे भी हमारी अपनी ज़ात, अपना मुहर्रक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके पीछे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और उसका प्यार शामिल हाल होना चाहिए। यानी कि किसी को मना करने के लिए भी हमारे पास अल्लाह ताला की मोहब्बत की वाज़ेह दलील होनी चाहिए। इस्लाम जहाँ इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च करने का हुक्म देता है, वहाँ ये भी तलकीन करता है कि अगर आप किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते या औरों को भी देने से रोकना चाहते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला की रज़ा का ख्याल रखना चाहिए। और अल्लाह की राह में देने से रोकना उसके अपने फायदे के लिए हो, उसके अपने फायदे के लिए ना हो, बल्कि ये काम इस्लाम के अहकामात के ताबिक। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हमारे से पैसे उधार मांगने आता है लेकिन उसने इससे शराब पीनी है, जुआ खेलना है, किसी शख्स को तकलीफ पहुंचानी है, तो हमें खुदा के लिए वो रकम उस बंदे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मासियत शामिल हाल हो जाएगी, जिससे बजाय फायदे के नुकसान होगा। एक तो दौलत भी गई, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे नाराज होंगे। इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो, लेकिन बुराई के मामले में एक दूसरे का साथ ना दो। अगर हम बुराई के मामले में लोगों का साथ देना शुरू कर देंगे तो माशरा अबतरी का शिकार हो जाएगा और माशरे में बेचैनी और बदचलनी आम हो जाएगी, जिसकी वजह से माशरे का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज हमने देखा कि अगर हम इस हदीस का हासिल कलाम निकालते हैं तो हदीस का हासिल कलाम ये है कि तकमीले ईमान के 4 असूल हैं। तकमीले ईमान के 4 असूल हैं और वो असूल ये हैं कि अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह ताला के लिए, अगर किसी को देना है तो अल्लाह ताला के लिए, अगर किसी से कुछ मना करना है तो भी अल्लाह ताला के लिए, और अगर किसी से कुछ रकम या कोई चीज़ नहीं देनी तो वो भी अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 पॉइंट्स को तकमीले ईमान की शराइत कहा गया है और इन 4 बातों की बिना पर ईमान मुकम्मल होता है। अजीज तुलबा, अब हम हदीस नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हदीस नंबर 7 में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हदीस नंबर 7 एहतराम इंसानियत के बारे में है, यानी कि इसके अंदर इंसानियत का एहतराम, इंसानियत से प्यार और मोहब्बत को उजागर किया गया है। लैसा मिन्ना लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। तर्जमा, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। अब हम इस हदीस की तशरीह की तरफ चलते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात होने के नाते अल्लाह ताला की सिफात का मजहर होना चाहिए। इस बना पर इंसान से ये तवक्को की गई है कि वह अपने अंदर अपने खालिक की सिफात पैदा करे और अपने कौल व फेल से इनका इजहार भी करे। मसलन अल्लाह ताला की सिफत है कि वो आदिल है, इसलिए इंसान अदल करे। अल्लाह ताला दरगुजर करता है, इंसान को भी चाहिए कि वो एक दूसरे की खताओं और गलतियों से दरगुजर करे। रहम करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफत है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं कि अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफत रहम करना है, यानी कि माफ करना।
ہم انسان ہمیشہ غلطیاں کریں گے اور اللہ رب العزت ہمیشہ میں معاف کرتے رہیں گے۔ جب انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی صفات کو اپنے اندر شامل کر لے تو پھر وہ انسانیت کے بڑے اعلیٰ درجے پر پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے غالب صفت رحم کرنے کو چنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے کہ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ اس حدیث کے بیسکلی دو پارٹ ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے۔ یعنی صرف چھوٹوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی کہ وہ بڑوں کو عزت و احترام دیں، بڑوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کا معاملہ کریں، کیونکہ چھوٹے اپنے تجربات اور علم کی وجہ سے غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور بڑے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ان غلطیوں سے بچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان مثالوں کی طرف بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد پیار تھا۔ جب آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے، اور جب چھوٹے بچے لائے جاتے تو ان کو پیار سے گود میں بٹھا لیتے۔ ایک بار معصوم بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ نے غور کیا کتنے خوبصورت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، یہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی فصل کا نیا میوہ خدمت میں پیش کرتا تو سب سے پہلے کمسن بچے کو دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوٹے بچے کا، کمسن بچے کا پہلا حق ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں جھڑکا اور نہ ہی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کام کے لیے بھیجا۔ حضرت انس چھوٹے تھے، بچے تھے، چلے گئے، راستے میں کھیلنے لگ گئے اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد پیچھے گئے، دیکھا تو انس کھیل رہے ہیں۔ آپ نے جب حضرت انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بھیجا تھا، لیکن وہ دوبارہ پھر کھیل میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس شخص کے گھر گئے اور اپنا وہ کام کیا اور واپس آئے۔ شام کو جب حضرت انس واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ تک نہ پوچھا کہ تم نے وہ کام جو میں نے تمہیں بھیجا تھا کیا یا کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ان کے یتیم بچوں کو سینے سے لگا کر رو پڑے۔ حضرت جعفر طیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ جب جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر ملی تو آپ ان کے گھر گئے اور ان کے بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگ پڑے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے ایک یتیم بچے کا حق دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ہمراہ ابو جہل کے گھر گئے اور اس یتیم بچے کا
حق دلوایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک سردار سے ایک یتیم بچے کے لیے لڑنے کو فوقیت دی اور اس بچے کا ساتھ دیا اور ابو جہل کے گھر گئے اور اس بچے کا جو حق تھا وہ لے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مثال ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرماتے ہیں کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک انہیں کبھی کسی کو سینے سے نہیں لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی جملہ کہا کہ اگر اللہ تیرے دل سے بچوں کی محبت کو نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزرتے تو بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور ان سے گلے لگتے اور ان سے کھیلتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بچوں کا پیار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اگلے پارٹ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح چھوٹوں بچوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کریں، کیونکہ اگر بچے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے یہ حدیث کار فرما ہے کہ اگر معاشرے میں خوبصورتی اور حسن چاہتے ہیں تو اس میں دونوں کرداروں کو ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب و احترام کرنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضعیف اور بڑی عمر کے افراد کا ادب فرماتے۔ اگر کوئی بڑا غیر مسلم بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی احترام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دایا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دیتے۔ اس حدیث سے ہم یہ حاصل کلام نکال سکتے ہیں کہ معاشرے کا خوبصورت حسن اور معاشرے کی خوبصورتی تبھی ممکن ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں، یعنی بچوں پر شفقت کریں، پیار کریں، ان کی غلطیوں کو اگنور کریں اور بڑوں کا ادب و احترام کریں تاکہ معاشرہ ایک بہترین طریقے سے چل سکے۔ اب ہم حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7 کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی کہ اب ہم ان دونوں حدیثوں کو دوبارہ ریکیپ کریں گے۔ حدیث نمبر 6 تکمیل ایمان کی شرائط، یعنی کہ اس کے اندر ایمان کی تکمیل کی 4 شرائط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی شخص سے نفرت کرے تو بھی اللہ کے لیے، کوئی چیز عطا کرے تو بھی اللہ کے لیے اور عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو بھی اللہ کے لیے، یعنی کہ اس کے اندر ہماری اپنی ذات کسی اور چیز کا کوئی مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایمان کی تکمیل تب تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک ان 4 شرائط کو پورا نہیں کرتے۔ عربی کے اندر مکمل، اکمل اس چیز کو کہتے ہیں جو لبالب بھری ہو۔ عربی دان اس کے لیے مثال پیش کرتے تھے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے جو اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم ایک قطرہ اس کے اندر شامل کریں یا ایک قطرہ اس میں سے نکالیں تو وہ تکمیل کے پیمانے پر پورا نہیں اترے گی، یعنی کہ اگر ہم اس میں قطرہ شامل کریں گے تو وہ کم ہو جائے گی، اگر زائد کرنے کی کوشش کریں گی پھر وہ چھلک پڑے گی۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو وہ 4 مین باتوں پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، یعنی کہ اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیں ان 4 باتوں کو مد نظر رکھ کے چلنا پڑے گا۔ پہلا، کسی بھی شخص سے، کسی بھی چیز سے اگر آپ کو محبت ہو تو اس کا محرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اس سے محبت کر لی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسرا، اگر کوئی کسی سے آپ نفرت کرتے ہو، کسی شخص کو آپ ناپسند کرتے ہو، کسی کے عمل کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تو اس کے پیچھے محرک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ اس سے نفرت کرتے ہو تو اس کے پیچھے بھی آپ کا اصل جو محرک ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔
तीसरी अहम बात, ये दुनियादारी है, यहाँ पर लेन देन चलता रहता है, हमने कुछ देना है कुछ लेना है। तो इसमें भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसमें भी इंसान को अपनी जात से बालातर होकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे भी बालातर होकर अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी शख्स को कुछ देना है, अता करना है, तो उसमें अल्लाह की जात शामिल होनी चाहिए। यानी कि हम उस शख्स को, फर्ज कर लो हम किसी शख्स को कोई चीज अता करते हैं, कोई तोहफा देते हैं, कोई घर देते हैं, कोई चीज खाने को देते हैं, तो उसके पीछे अपनी जाती मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम उसे अदा करें, उसे दें, ताकि इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमान की तकमील में मजीद इजाफा करे। और चौथा अहम नुक्ता, वैसे तो किसी भी चीज को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम हदीस का इयादा कर रहे हैं, हदीस को दोबारा लेके चल रहे हैं, हम दोबारा इसे देख रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम कोई शख्स से कोई चीज नहीं दे रहे, उसको मना कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे मुहर्रकात क्या है, तहरीकात क्या है, वो भी अल्लाह ताला की मोहब्बत ही होनी चाहिए। यानी कोई शख्स हमसे बुराई के मामले में मावनत चाहता है, कोई शख्स हमसे ये चाहता है कि वो कोई ऐसी चीज हमें दे, हम उसे दें कि वो उससे गलत काम करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। ये हमारे नक्शे ईमान की निशानी बन जाएगा, हमारे तकमीले ईमान की निशानी ये है कि हम उस शख्स को अता करें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, और अगर अता ना करें तो भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसकी समरी की, इस हदीस को, हदीस नंबर 6, इसमें फरमाया गया कि उस शख्स ने ईमान की तकमील कर ली जिसके अंदर 4 खूबियां हुई, जो मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, नफरत करता है अल्लाह के लिए, अता करता है अल्लाह ताला के लिए, और अता करने से हाथ रोकता है वो भी अल्लाह ताला। अब हम हदीस नंबर 7 का इयादा करते हैं। हदीस नंबर 7 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब एहतराम ना करे। क्या खूबसूरत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। क्या आप गौर फिक्र करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को मुस्लिम कम्युनिटी से निकाल दिया जो छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता। छोटे क्योंकि नातजर्बाकार होते हैं, गलतियों से मुबर्रा होते हैं, गलतियां वो ज्यादा करते हैं, इसलिए उनकी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो अभी तजर्बात की दुनिया में नए नए हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होती, उनका तजर्बा कम होता है, और अदब एहतराम के हमेशा बड़े हकदार होते हैं। देखिए, अगर हम किसी शख्स को अदब और एहतराम नहीं करेंगे, उसको इज्जत और अफजाई नहीं देंगे, उससे मोहब्बत और प्यार नहीं करेंगे, तो वो हमारे ऊपर शफकत नहीं करेगा। ये एक ऐसा अमल है जो दोनों तरफ से चलने वाला है, यानी कि उधर से भी और इधर से भी। बड़े छोटों पर शफकत करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, उन्हें अपनी मोहब्बत में शामिल करें, और छोटे उनके बदले में उनका अदब करें, एहतराम करें, उनका कहना बजा लाएं, उनके तजर्बात की रोशनी से फायदा उठाएं, ताकि माशरा एक खूबसूरत परवान चढ़ सके। क्योंकि माशरा तभी खूबसूरत तरीके से परवान चढ़ेगा जब दोनों फरीक अपना अपना हक अदा करेंगे। इसमें हम असातिज़ा का बड़ा अहम किरदार है कि हम छोटे बच्चों को इस बात पर तैयार करें कि बड़ों का अदब एहतराम कैसे करना है, और बड़े लोगों को इस बात पर राजी करें कि छोटे हमेशा गलती करते हैं और वो हमारे प्यार और मोहब्बत के मुस्तहक होते हैं। इस तरीके से, इस तरह करने से वो हमारे साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अब तुलबा, हम घर के काम को देखते हैं, जो काम हमने तफवीज करना है। हदीस नंबर 6 और हदीस नंबर 7 नोटबुक पर आपने तर्जमा और तशरीह के साथ अहमियत करनी है। बुक वाली आपने तशरीह लेनी है और बुक वाला तर्जमा लेना है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको कर सकें। तो मत बिल्कुल